بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کسی اللہ والے نے جو ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہیں ان کی طرف سے بھی اور اللہ والوں کی طرف سے کوئی ایک یہ ویڈیو میرے پاس آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب تک یہ پہنچا دوں کہ یہ ایک طریقہ ہے، لاعلاج مرض ہے اس کا علاج ہے۔ تو طریقہ کار اس میں ویڈیو میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ سورہ رحمان کو اس طرح سنیں کہ پہلے دل کو مکمل طور پہ صاف کر لیں، اس کے بعد پانی پاس رکھ لیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد یہ آ کہ آپ اس کو خاموشی سے پرسکون طریقے سے آنکھیں بند کر کے مکمل طور پہ آنکھیں بند کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد آپ اسے خاموشی سے سنتے رہیں، اور سننے کے بعد جب آپ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پانی پر دم کریں اور اس کو 3 سانس میں پی لیں، اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، یہ دعا کریں، اور اس کے بعد آپ پانی پی کے تو پھر آنکھیں کھول سکتے ہیں، اس سے پہلے آنکھیں نہ کھولیں۔ اور یہ عمل جو ہے وہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ یہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ جب پڑھیں گے تو پڑھتے ہوئے بالکل طریقہ یہی رکھنا ہے، آنکھیں نہیں کھولنی ہے۔ اگر آپ آنکھیں کھولیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ سارا عمل آپ اس طرح سے یعنی 3 بار آپ روزانہ پڑھیں گے تو یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا ہفتے میں۔ آپ نے ایک ہفتہ کرنا ہے، ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ چونکہ اور 3 بار جب آپ نے پانی پینے کے بعد پانی سے تلاوت ختم ہونے کے بعد آپ نے اللہ کہنا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسے کہنا ہے کہ آپ جیسے اپنی ماں کو پکار رہے ہوتے ہیں کسی کچھ چیز طلب کرنے کے لیے، تو بچپن میں تو اس طرح سے آپ نے ماں کو پکارنا ہے، ماں کی طرز پہ اللہ کو پکارنا ہے، اور اس کے بعد آپ پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کی جو بھی جس طرح کی بھی کوئی امراض ہیں، کوئی حاجات ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی مشکلات ہیں، جو بھی ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ یہ میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو میں آپ تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دوں، تو میرا چینل جو تھا میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو اب یہ دوسرا کوئی نیا چینل میرا مقصد صرف یہ مفادات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے، یہ جس طرح میں کچھ حدیثیں اس میں بھیجتا تھا، اور یہ اس طرح کی کچھ اچھی اچھی ویڈیوز بھیجتا تھا۔ ابھی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، وہ خاص میری کوئی ضرورت نہیں ہے سبسکرائب کی، یہ ویڈیو پہنچانا آپ تک ضروری ہے۔ البتہ ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کو فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پانی گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور موبائل کو آن کریں، یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، اور ابھی گلاس کا پانی ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں مکمل طور پہ بند کر لیں اور یہ سننا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.